رحیم السلام علیکم، آپ کا میزبان مبشر سلطان آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہے، اور آج ایک انتہائی خوبصورت واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جگہ پر ایک سلطنت میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے ہاں نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اس سے سوال کیا کہ تم کیا جانتے ہو؟ اس نے کہا میں سنیاسی ہوں اور چیزوں کے بارے میں اچھا خاصا علم رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے اپنے مہمان خانے میں بھیج دیا اور کچھ لوگوں کو کہا کہ اس کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ میرا خاص مہمان ہے۔ اگلے دن اس کو گھوڑوں کے استبل میں لایا گیا تو اس نے ایک گھوڑا دیکھا۔ گھوڑا دیکھتے ہی اس نے کہا کہ گھوڑا تو بہت اعلیٰ نسل کا ہے، لیکن اس گھوڑے نے گائے کا دودھ پیا ہے۔ یہ بات بادشاہ کو پتہ چلی تو بادشاہ نے کہا کہ اس کی تحقیق کی جائے۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ گھوڑا جب چھوٹا سا تھا تو اس کی ماں مر گئی تھی، اس کی وجہ سے اس کو گائے کا دودھ پلانا پڑا۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو بلایا اور اسے ایک اچھا عہدہ دیا اور ساتھ میں چند بکریاں دے۔ تھوڑا وقت اور گزرا، ایک دن وہ کھانا کھا رہا تھا بیٹھ کر، اور اس نے کہا کہ لگتا ہے جس خاتون نے یہ کھانا بنایا ہے وہ خاتون حیض کے ساتھ ہے۔ بادشاہ کو اس کے اہلکاروں نے خبر دی کہ نوجوان نے یہ بات کی ہے، تو بادشاہ نے جب پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ خاتون حیض کے ساتھ ہی ہے۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو پھر انعامات سے نوازا اور معلوم ہوا کہ اس نے بادشاہ نے 2-4 بکریاں میں اضافہ کر دیا اس نوجوان کے لیے۔ پھر کچھ وقت گزرا تو ایک بار بادشاہ نے ایک محفل منعقد کروائی جس میں اس نے ایک شراب کی بوتل اس نوجوان کو دی۔ نوجوان نے شراب پی تو کہا لگتا ہے یہ جو شراب ہے اس کا انگور کہیں قبرستان سے لایا گیا ہے۔ بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ واقعی یہ جو انگور ہے یہ کسی قبرستان سے لایا گیا ہے۔ چوتھی بار وہ کھانا کھا رہا تھا بیٹھ کر تو اس نے کہا لگتا ہے بادشاہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ کسی بھیڑ پالنے والے کا بیٹا ہے، جانور پالنے والے کا بیٹا ہے۔ بادشاہ کو اس بات کو معلوم کرنے پر بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں ایک بادشاہ کی اولاد ہوں اور یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں ایک بھیڑ پالنے والی کا بیٹا ہوں۔ بادشاہ اپنی ماں کے پاس گیا، اس کی گردن پر تلوار رکھ دی اور کہا کہ بتاؤ میں کس کا بیٹا ہوں، سچ سچ بتاؤ ورنہ میں آپ کی گردن کاٹ دوں گا۔ تو بادشاہ سلامت کی والدہ نے بتایا کہ بیٹا بادشاہ بڑا ہو چکا تھا اور وہ مرنے والا تھا، تو اس کی کیونکہ کوئی اولاد نہ تھی تو ہم نے اپنا ایک جانشین مقرر کرنا تھا، تو ہمارے ہمسائے میں ایک بچہ پیدا ہوا جو ایک بھیڑ والے کا بچہ تھا، تو ہم نے اسے اٹھا لیا اور اسے پالا جو کہ تم ہو، اور تم اس وقت اس سلطنت کے بادشاہ ہو۔ تو بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس نے اس نوجوان کو بلوایا اور پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ تمام چیزیں جو تم نے بارہا ڈسکس کی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، پہلی بات یہ کہ یہ جو گائے ہے، جانور تھا، گھوڑا تھا، اس نے جب کھانا کھانا شروع کیا، چارہ کھانا شروع کیا، تو اعلیٰ نسل گھوڑے کی ایک نشانی ہوتی ہے وہ چارہ اٹھا کر منہ میں کھاتا ہے، لیکن
یہ چارہ اٹھا کر منہ میں کھاتا بھی تھا اور جگالی بھی کرتا تھا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ تو اس سے مجھے ظاہر ہوا کہ یہ جو جانور ہے، ہاں، ہے تو اعلیٰ نسل کا، لیکن اس نے گائے کا دودھ پیا ہے۔ نوجوان کی پہلی بات درست ثابت ہوئی۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ جو عورت ہے جس نے کھانا بنایا ہے وہ حیض کے ساتھ ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جب عورت آٹا گوندھتی ہے تو وہ اچھے سے گوندھتی ہے اور اس کی روٹیاں اچھی بنی ہوتی ہیں، لیکن جب اس روٹی کو میں نے کھایا تو اس کے نکڑے ٹوٹے ہوئے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے بہت مشقت سے بنایا گیا ہو۔ اس لیے مجھے لگا کہ یہ جو خاتون ہے یہ حیض کے ساتھ ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور اس نے کہا چلو تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ جو شراب ہے یہ قبرستان کے انگور سے لائی گئی ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو وہ ایک عالم مدہوشی میں چلا جاتا ہے اور اسے اچھے اچھے خیال آنے لگتے ہیں، لیکن جب میں نے یہ شراب پی تو مجھے اپنے دادا اور پردادا کی یاد آنے لگی اور قبروں کی طرف میرا خیال جانے لگا۔ تو اس سے میں نے سمجھا کہ واقعی یہ جو شراب ہے یہ ایک قبرستان کے انگور سے بنائی گئی ہے۔ بادشاہ نے تیسرا جواب درست سمجھ لیا اور پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں ایک بھیڑ پالنے والے کا بیٹا ہوں؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، جب کوئی بادشاہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو وہ انعامات میں ہیرے جواہرات دیتا تھا۔ جب آپ کو میری باتوں کا علم ہوتا تو آپ مجھے ہیرے جواہرات دینے کی بجائے بھیڑ اور بکریاں دینا شروع کر دیتے تھے۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ آپ کسی بادشاہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، آپ کسی چرواہے کے بیٹے ہی ہیں، کیونکہ ایک چرواہا ہی اپنی فطرت سے مجبور ہوتا ہے اور ایسا کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور اسے اپنا وزیر مقرر کر لیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ آپ جب بھی کوئی اپنا دوست بنائیں، اپنے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ تعلق قائم کریں یا کسی شخص کے ساتھ کوئی لین دین کریں تو اس کی عادتوں کے بارے میں جان لیں، تو آپ کو اس کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے آسانی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری یہ تمام چیزیں اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ مبشر سلطان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔